عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس. صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی, میلہ لگا ہوا تھا. ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا. وہ بیویوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنے لگا, بیویوں, مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا, لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں. اللہ کے آخری رسول جو مکے میں پیدا ہونے والے, ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی. عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے میلے میں, تو انہوں نے ڈانٹا, جھڑکا, کہا چل اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا, پر میں نے بات پلے سے باندھ لی. میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو, اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے. آپ فرماتی میں تسبیح پڑھتی, درود پڑھتی. میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی, اور جب فارغ ہوتی تو میں التجا کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے. کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی. آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی. نبی پاک صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں, دیانتدار ہیں. اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں, وہ سب سے پاکیزہ ہیں. میں سننے لگی تعارف. آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے. قحط آ گیا, حالات بگڑ گئے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے, بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے, ہمیں ضرورت بھی ہے, اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ. نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے, میں نہیں کہتا کسی سے جا کے, جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا, میں نہیں کہوں گا. مصطفیٰ نے تو نہیں کہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بھیجا. میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں, پوچھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضرت خدیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں. حضور نے قبول کر لیا. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے, میسرہ ان کا نام تھا. جناب خدیجہ نے ان کو ساتھ بھیجا. فرمایا ایک 3 باتیں ارشاد فرمائی. ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات درپیش ہوتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. فرمایا ذرا غور کرنا, میرے مصطفیٰ کا مطالعہ کرنا, اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا. وہ جو تم نے چہرہ بددعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا. جنہاں نے دل بر جانی ڈٹھا ہو اکھیاں ہی تک لیاں, تو ملے ہوں تے ساجن ملیا ہوں ناسا لگ پئیاں. ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور مجھے دکھ. اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا. میں سنتی ہوں کہ کردار کے, افکار کے, نظریات کے, عظمت کے بلند و بالا, وہ جیسے کہیں ویسے کرنا. اور تیسری حضرت خدیجہ نے نصیحت فرمائی. فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا. یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا, جو وہ کہہ دے سو کر جانا. غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا, باتیں میں نے سن لی, لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں طے ہوئی تھی. میں نے کہا خدیجہ آپ نے کیا نصیحت کرنی تھی, ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا. ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, جن ویک کے چن شرماوے, جے رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلا رل جاوے, ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدوں جلوہ فرماوے. مایا جو بھی ساتھ رہتا غلام ہو جاتا. میسرہ کہتے میں گیا, تجارت شروع ہوئی. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیچ رہے تھے. اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے تو ایک آدمی کہنے لگا چلو معاذ اللہ بتوں کے نام تھے لات و منات, کہنے لگا لات کی, عزا کی, منات کی قسم اٹھاؤ. تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤں جن کا میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. اور فرمایا ویسے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا, خریدنا ہے تو خریدو, نہیں خریدنا تو نہ خریدو. کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے, پر میرے نبی جس سے رخ پھیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا. ماتے کئی گنا زیادہ نفع کمایا. ہم رستے میں تھے, حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے. ایک عیسائی راہب غار میں بیٹھا تھا, نکل کے آ گیا. مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا. میں سرا یہ کس کو ساتھ لائے, یہ کون ہے؟ میں نے کہا اہل قریش کے ایک معزز آدمی ہے. کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا, یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا.
یہاں دوسرا کوئی لیٹ ہی نہیں سکا. یہ رسول ہے, ان کا خیال رکھنا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں. میسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں مجھے بھانے لگیں. جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی. فرماتے ہیں جب دھوپ تیز ہوتی تو بادل کا سایہ آ کے حضور پہ سایہ کر دیتا. بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ. اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں. ہم نے تو جو سیرت پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے, ہر لمحہ پیغمبر لگے. یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے 20 اور 25 سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے, وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں, کہاں بیٹھ کے. میرے نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, ابھی آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی, میں تب بھی اللہ کا رسول تھا. میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ختیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا, اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت ختیجہ کا مال گیا تھا, بڑے نفع آئے تھے, پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے ہیں مجھ سے حضرت ختیجہ کی سہیلی بھی بیٹھی تھی, میں بھی آ گیا, اور جناب ختیجہ کی سہیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا, کتنا بکا؟ میں نے کہا مال چھوڑو, مصطفیٰ کی سنو. اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے, بادل سایہ کرتا تھا, چلو ٹھیک ہے, تم سے راہب نے پوچھا تھا, یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی, تیرا بڑا خیال رکھا, پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی؟ تو میسرہ کہنے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے, پر اس رسول کے ساتھ 4 دن ہی گزارے ہیں. حد ہو گئی مجھ سے, اور کچھ نہ پوچھو, اور کچھ نہ پوچھو. آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کرے, اور کچھ نہ پوچھو, بس ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے. بس مجھے حضور کے تذکرے بیان کرنے ہیں, ذکر مصطفیٰ کرنا ہے. حضرت ختیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئی, کہتی ہیں مجھے درجنوں لوگوں نے پیغام نکاح دیا تھا, پر میں نے سنی نہیں تھی. میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا, میں نے کہا میری عمر 40 سال ہے, ان کی 25 سال ہے, اور میرا احوال اور طرح کا ہے. وہ شہنشاہ ہے, جا کے پوچھو تو صحیح, بھلا میں قبول ہوتی ہوں؟ پوچھو. نفیسہ کہتی ہیں میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قریش پیغام دیتے تھے, پیغام لے کے آئی. تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی سیرت کا. جب میں پہنچی میں نے کہا ختیجہ نکاح